بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹن ریٹائر صفدر کو شریف خاندان اور مسلم لیگ نون کے اندر ایک مظلوم شخص کی حیثیت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی گفتگو کو نہ تو میڈیا والے اور نہ عام بندہ سنجیدہ لیتا ہے، لیکن پہلی مرتبہ انہوں نے مریم نواز کے حوالے سے ایک عجیب بات کہہ ڈالی ہے۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ جنرل باجوہ کی جاوید چودھری کے کالم کی تردید سامنے آئی ہے۔ کس حصے پر انہوں نے اعتراض اٹھایا اور کس شخص کو فون کر کے انہوں نے حقائق سے آگاہ کیا ہے۔ 22 اگست کی رات ایوان صدر میں عمران باجوہ ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات کس کی خواہش پر ہوئی، اس پر بھی پہلا عمران خان کے چیف آف سٹاف کی طرف سے رد عمل کا اظہار ہوا ہے۔ یعنی اس سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جاوید چودھری صاحب مسلسل کالم لکھ رہے ہیں اور تقریباً یہ 5ویں قسط تھی، لیکن اب عمران خان بھی شاید اس حوالے سے کچھ عام چیزیں عوام کے سامنے لے کر آئیں۔ گزشتہ روز جو جاوید چودھری صاحب نے کالم لکھا اس کی ابھی تک بات گشت ہے، بہت ٹاک شوز کے اندر اس کا تذکرہ ہوا۔ ظاہر ہے سابق آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب جو ہے ان کے حوالے سے اس کے اندر گفتگو تھی، ان کا جو بیانیہ تھا وہ سامنے لے کر آئے۔ کچھ ایسے معاملات تھے جو اس وقت کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین ہو رہے تھے، ان سے پردہ اٹھا تو یہ ایک بہت بڑی خبر تھی۔ اب ایک عام صحافی ہیں، ان کو فون کیا جنرل باجوہ صاحب نے اور وہ میرے منصور ہے۔ یعنی جب سے ریٹائر ہوئے ہیں باجوہ صاحب تو انہوں نے یا تو جاوید چودھری سے بات کی ہے اور یا پھر جو ہے وہ انہوں نے میرے منصور سے بات کی ہے۔ میرے منصور جو ہے ان کو انہوں نے فون کر کے کس حصے کی تردید کا ذکر کیا، لیکن تھوڑا سا میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ جاوید چودھری نے اپنے کالم کے اندر اظہار کیا کہ یہ جیسے نون پی ٹی آئی جو ہے اس نے ملک کو تباہ کر دینا تھا، برباد کر دینا تھا، عمران خان کی حکومت کیوں گرائی گئی۔ یہ جواب دیا، اس پر جنرل باجوہ نے جواب دیا کہ ہم نے ان کی حکومت نہیں گرائی۔ میں یہ کالم سارا نہیں پڑھوں گا، ہمارا جرم صرف یہ تھا کہ ہم نے ان کی حکومت بچائی نہیں ہے۔ عمران خان چاہتے تھے کہ ہم آگے بڑھ کر ان کی حکومت بچائیں۔ اب آگے انہوں نے ذکر کیا کہ سعودی سفیر کے حوالے سے بھی عمران خان نے بڑی جو ہے وہ گالی دی پنجابی کے اندر۔ شوکت ترین کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ وہ اپنا بینک نہیں چلا سکے تو یہ کیا کریں گے۔ یہ بھی بات میں نے بتائی تھی ان کو۔ رضا باکر جو ہے انہوں نے کیا بتایا تھا، معیشت کے حالات انہوں نے ذکر کیے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ یہ جو صدر یہاں پر ملاقات ہوئی تھی وہ ملاقات کے اندر جو ہے وہ کس طریقے سے ارینج کی گئی، صدر علوی کو کہاں سے بلایا گیا۔ ملاقات انتہائی خفیہ تھی، ایوان صدر کا گیٹ، لفٹ اور صدر کی رہائش گاہ کو مکمل خالی کرایا گیا تھا۔ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ دو لوگ کون تھے دونوں طرف سے، ایک طرف سے شبلی فراز تھے اور دوسری طرف جنرل عرفان تھے، میجر جنرل عرفان ہوں گے۔ تو نواز شریف اور شہباز شریف کے حوالے سے بھی باتیں ہوئی، میر جعفر میر صادق کے تذکرے بھی ہوئے۔ یہ ساری باتیں جو ہے تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس کالم کے اندر ذکر کی ہیں، لیکن سکندر سلطان راجہ اور یہ ساری چیزیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ملاقات ہوئی اس کا جو سب سے عام حصہ تھا جس پر گفتگو ہوئی، ٹاک شوز کے اندر بھی بات ہوئی کہ پی ٹی آئی والے ملک کے لیے خطرناک تھے، عمران خان مزید وزیر اعظم رہتے تو ملک نہ رہتا۔ اب یہ جو جملہ ان کی طرف منسوب کیا گیا تو ظاہر ہے اب یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اس جملے کے تحت تو جنرل باجوہ صاحب نے تسلیم کر لیا ہے کہ عمران خان جو رجیم چینج کا الزام لگاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ پر، اس کا یہ بہت بڑا اعتراف ہے۔ اب یہ دیکھا گیا کہ یہ جو جاوید چودھری ہیں انہوں نے تو الٹا پھنسا دیا ہے اور کچھ وہ ایسے رنگ بھی بھرتے ہیں اس کے اندر، تو اس جملے کی تردید کر دیا ہے کہ ایسی بات نہیں ہوئی۔ اور یہ بات جو ہے میرے منصور نے اس حوالے سے اعتراف کیا ہے کہ جب یہ بات ہوئی، سوال کیا گیا کہ میں نے مشکل مگر صحیح فیصلہ کیا، ہماری ریڈنگ تھی کہ یہ لوگ ملک کے لیے خطرناک ہیں، یہ لوگ رہے تو ملک نہیں رہے گا۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری نہ تو انڈرسٹینڈنگ تھی اور نہ یہ بات ہوئی ہے، یہ جاوید چودھری کی بات درست نہیں ہے اور ان کو بھی کمیونیکیٹ کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس جملے کے تحت یہ جنرل باجوہ صاحب کا بہت بڑا اعتراف بن رہا تھا کہ آپ نے عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹنے میں کردار ادا کیا ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھتے تھے آج اگر تو معیشت اور پھر جو عدالتی فیصلوں کے حوالے سے بات ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عدالتیں تو کٹ پتلی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ان کو چلا رہی ہے۔ اس کالم کے بڑے تعداد ہیں، اس پر بات ہوتی رہے گی، لیکن اس حصے کی اب میرا خیال ہے تردید کر کے وہ کہتے ہیں نا کنٹرول ڈیمیج کیا گیا ہے، تو یہ ایسے ہی میرا خیال ہے صورتحال ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا اعتراف تھا۔ تو اب اس کی جو ہے
وہ تردید ہو گیا. دوسری طرف جو شبلی افراد ہیں انہوں نے گزشتہ رات کاشف عباسی صاحب کے شو کے اندر اس ملاقات کا احوال بھی بیان کیا ہے. جو ملاقات ہوئی تھی ایوان صدر کے اندر، انہوں نے اس حوالے سے کیا کہا ہے یہ پہلے آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے. انہوں نے بتایا اس پورے صورتحال پر کہ یہ جو ملاقات ہے یہ میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کو جو بتایا گیا اس کے مطابق یہ جنرل باجوہ کی خواہش پر ملاقات ہوئی تھی. چونکہ جب یہ رجیم چینج ہوا یہ توقع نہیں تھی کہ عمران خان کے حق میں اس طرح عوام جو ہے وہ کھڑی ہوگی، تو ایک پریشر بلڈ ہوا. اس پریشر کے نتیجے کے اندر صدر صاحب چونکہ کردار ادا کر رہے تھے تو یہ ان کی خواہش پر جو ہے وہ ملاقات ہوئی تھی. بتایا گیا ہے، تصدیق کی انہوں نے ملاقات کی. انہوں نے بتایا کہ 22 اگست کی رات عمران خان کو جنرل ریٹائر باجوہ کی جانب سے ملاقات کی درخواست آئی. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. ملاقات کی درخواست باجوہ صاحب کی طرف سے آئی تھی، وہ سمجھتے ہیں. آگے انہوں نے کہا کہ جگہ کے لیے ایوان صدر منتخب کیا گیا کیونکہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ ملاقات پبلک ہو. ملاقات سے متعلق پارٹی میں کسی کو نہیں بتایا تھا. پھر وہ کہتے ہیں عمران خان کے ساتھ ملاقات میں بطور عمران خان کا چیف آف سٹاف گیا. ایوان صدر سے پیغام آیا کہ ملاقات ہے، یہ نہیں بتایا کہ کس سے ملاقات ہونی ہے. میرا خیال ہے آپ کو نہیں بتایا ہوگا، لیکن عمران خان صاحب تو ویسے نہیں جاتے تھے، یہ بات درست نہیں ہے. پارلیمنٹ کے راستے ایوان صدر گئے تھے، ڈرائیور نہیں تھا، گاڑی میں نے چلائی تھی اور کوئی پروٹوکول بھی نہیں تھا. آگے انہوں نے کہا کہ عمران خان گاڑی میں پیچھے نہیں بیٹھے، آگے بیٹھے ہیں. وہ ڈگی میں بیٹھ کر جانے والوں میں نہیں ہے. گاڑی کا نمبر بتا دیا تھا تو اس وجہ سے ہمیں نہیں روکا گیا. ایوان صدر ضرور گیا لیکن میٹنگ میں شامل نہیں تھا. یہ ساری بات انہوں نے بتائی ہے اور اس کے بعد پورا سیڑھیوں پر آنے جانے کا اور بال ٹھیک کرنے تک کا ذکر کیا ہے. اور تقریباً آدھا گھنٹہ یہ ملاقات ہوئی تھی. اور ظاہر ہے جو چیزیں اپنے جو ریزرویشنز ہیں وہ رکھی. عمران خان نے بتایا ہوگا کہ آپ نے سندھ ہاؤس کے اندر جو منڈی لگی، آپ نے زرداری شریف مافیا کرپٹ لوگ جو 16 ارب روپے کی جو یہاں پر جو مطلوب تھے وہ آپ نے یہاں لگا کے پوری قوم پر لگا دی ہیں. تو اس پر انہوں نے کہا ہوگا کہ میں کردار ادا نہیں کر سکتا. اور اس کا کالم میں اعتراف کیا ہے جاوید چودھری نے کہ میں نے ان کو کہا عمران خان کو کہ ابھی آپ ایک گیم ہارے ہیں، اسمبلی کے اندر رہیں اور اپنا کردار ادا کریں. تو یہ بھی ان کی طرف سے سجیشن دی گئی. دوسری طرف سے عدالتوں کا بھی ذکر ہوا. تو یہ پوری جو کہانی ہے 22 اگست کی رات ایوان صدر کے اندر جو ملاقات ہوئی اس کی تصدیق بھی ہوئی اور اس کا تھوڑا سا جو احوال ہے وہ بھی سامنے رکھا ہے. لیکن سب سے جو حیران کن بات ہے وہ کیپٹن ریٹائر صفدر کے حوالے سے ہے، جو بڑا ایک فرما بردار اور جو وفادار قسم کا شوہر ہیں. لیکن انہوں نے بڑی عام بات کر دی ہے. انہوں نے ایک تو بتایا ہے کہ یہاں پر 22 اگست کو جو پوری بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کیپٹن ریٹائر صفدر نے، وہ کہتے ہیں کہ اے آر وائی وہ بڑے گھاک قسم کے صحافی ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں نعیم بٹ صاحب. تو انہوں نے انٹرویو کیا اور اس کے اندر کیپٹن صفدر نے کہا کہ ہم نے ووٹ کو عزت دو کے نعرے کو بے عزت کر دیا ہے. یعنی آپ اندازہ کر لیں یہ کیپٹن ریٹائر صفدر کہہ رہا ہے. سردار مہتاب عباسی جو ہے اس نے بھی یہ بات کی، وہ اس طریقے سے خاقان عباسی بھی، یہ شہر خاقان عباسی بھی بات کرتا ہے، کچھ اور لوگ بھی کرتے ہیں. لیکن یہاں تو اینڈ ہو گیا ہے کہ مریم نواز کا جو شوہر ہے کیپٹن ریٹائر صفدر، جس کو مظلوم شخص گردانا جاتا ہے کہ اس کی کوئی اپنی رائے نہیں ہے، اس کی باتوں کو سیریس نہیں لیا جاتا، لیکن وہ کہتا ہے کہ ہم نے ووٹ کو عزت دو کے نعرے کو بے عزت کر دیا ہے. یہ نعرہ اس دن دفن ہوا جب باجوہ کو ایکسٹینشن کا ووٹ دیا. نواز شریف کو ووٹ دینے کا نہیں کہنا چاہیے تھا. اب یہ جو شوہر ہیں یعنی اپنے جو سسر جی ہیں، میں تو کم از کم پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ داماد صاحب اتنی جرت ان کے اندر آ گئی ہے کہ یہ اپنے جو سسر صاحب ہیں ان کو جو ان کو پتہ نہیں 13واں کھلاڑی بھی نہیں سمجھتے. لیکن ظاہر ہے ان کے جوائی تو ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں جوائی. تو جو داماد صاحب ہیں وہ انہوں نے ان کا بھی غلط کہا. انہوں نے کہا یہ اچھا فیصلہ نہیں کیا، لالچی ہیں، وفاداریاں بدلنے کیا مخالف ہوں، یہ کیا عمران خان کے متعلق غلط بات کرنے پر رنجیدہ ہوں، کسی پر بھی ذاتی اٹیک نہیں ہونا چاہیے، یہ بات انہوں نے کی ہے. اب کیپٹن صفدر جو ہے وہ سیدھے ہو گئے، چونکہ بہت ساری باتیں آگے اگر ٹیریان کیس پر بات ہونی ہے تو اب مریم پر بھی اور صفدر پر بھی بات ہوگی. تو اس لیے وہ اس حوالے سے ان کا شاید سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ عمران صاحب یہ جو وفاداریاں بدلنے کا مخالف ہوں، عمران صاحب کے متعلق غلط بات کرنے پر رنجیدہ ہوں، کسی پر بھی ذاتی اٹیک نہیں ہونا چاہیے. لوگ پوچھتے ہیں
عمران پر بات کرتے ہو تو تنظیم سازی پر کیا خیال ہے تو سر شرم سے جھک جاتے ہیں۔ کچھ ننگے اور کچھ ننگے ہوتے پکڑے گئے۔ مریم نواز مستقبل قریب میں وزیر اعظم بنتی نظر نہیں آ رہی۔ تو مریم نواز جو ہے وہ اب کیپٹن ریٹائر صفدر کو بھی مستقبل قریب میں وزیر اعظم بنتی دکھائی نہیں دے رہی، چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ایک ٹنیور تو جو ہے وہ شہباز شریف کو دینا چاہیے، پھر مریم کی باری آئے گی، جبکہ درمیان میں بلاول اور جو زرداری ساری جو گیمیں کر رہے ہیں اس کا کیا بنے گا۔ تو کیپٹن ریٹائر صفدر ان کی اس بات پہ بہرحال ایک حیرت ضرور ہے۔ اس کے اندر جو انہوں نے بات کی ہے میں تھوڑا آپ کے سامنے مزید یہ کیا مریم نواز کے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر انتخابات 2025 میں ہوں گے اور اگلے 5 سال شہباز شریف کو ملے تو پاکستان میں استحکام آئے گا۔ ہاں آپ کو ٹھیکہ ملا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب چپ رہنے دیں، اس عمر میں منافقت اور جھوٹ بولنا نہیں چاہتا۔ یہاں پر یہ بات بھی ہوئی، یہ ساری چیزیں بہرحال کیپٹن ریٹائر صفدر نے کھل کر مریم نواز ایک تو ان کو وزیر اعظم بنتے دکھائی نہیں دیتی، ووٹ کو عزت دو جو نعرہ ہے وہ دفن ہو چکا ہے، اور پھر عمران خان کے خلاف جو انہوں نے باتیں کی اس پر وہ رنجیدہ ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے بہرحال، اور یعنی ایک داماد کا اپنے سسر اور بیگم کے حوالے سے اس طرح کا بات کرنا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔